بسم اللہ الرحمن الرحیم عن رجل من آل خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامت ومن سکن المدینة وصبر علی بلائها كنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامت ومن مات فی احد حرمین بعثه اللہ من الآمنین یوم القیامہ۔ حضرت آل خطاب میں سے ایک مرد ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قصداً میری زیارت کرے، یعنی جان بوجھ کے ارادہ کر کے نیت کے ساتھ میرے روضے پہ آئے، وہ قیامت کے دن میری امان میں ہوگا، اور جو مدینے میں رہے اور یہاں کی تکالیف پر صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا، اور جو دونوں حرم میں سے کسی حرم میں جائے وہ قیامت کے دن امن والوں میں سے ہوگا، یعنی بیت اللہ شریف یا مدینہ منورہ میں سے کسی پر بھی چلا جائے وہ کل قیامت کے دن امن والوں میں سے ہوگا۔ اب اس حدیث کے دو شارحین ہیں، ایک ہیں علماء اور ایک ہیں عشاق۔ عاشقوں کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے، عاشقوں کی مزاج اور سبحان اللہ ان کا معاملہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے جائے، نام، نمود، تجارت، کاروبار، دنیاوی اس کا کوئی بھی دوسرا مقصد نہ ہو، قیامت کے دن وہ بندہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں ہوگا، یعنی حضور اس کی شفاعت کریں گے۔ اچھا، یہ بات میں نے وہاں پہ نوٹ کی ہے، یہ بات میں نے وہاں پہ نوٹ کی ہے۔ میری عادت یہی تھی جب میں عمرہ شریف پہ گیا ہوں، ساری رات حضور کے روضے پہ بیٹھے رہنا۔ اچھا جی، اب 7 گھنٹے 8 گھنٹے آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو کچھ عجیب مناظر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، حضرت آج اس کے برعکس مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جا کے وہاں پہ نکاح کروا رہے ہیں اپنے بچوں کا، بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ آئے کس مقصد کے لیے؟ اچھا، پھر میں نے کاروباری ڈیلز ہوتی وہاں دیکھی، بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں کاروباری ڈیل کر رہے ہیں، آپس میں تجارتی معاہدے وہاں پہ کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی، تجارت کے لیے الگ صورتحال ہے، کاروبار کے لیے الگ جگہ ہیں، دفاتر ہیں، مسجد سے علیحدہ ہے۔ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے بنائیں گی، مساجد میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، درس و تبلیغ ہوگی، وہ تجارت اور کاروبار کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ دنیاوی معاملات کے لیے۔ اچھا، ہو میں قرآن پاک اپنا بھی لے کے گیا تھا، لیکن کبھی کبھی میں بھول جاتا تھا ہوٹل سے، تو پھر وہیں مسجد نبی سے ہی قرآن پاک اٹھا کے میں پڑھ لیتا۔ اچھا جی، میں نے قرآن پاک اٹھایا جی، میں نے قرآن پاک کھول کے جب پڑھنے لگا نا جی، تو ایسے اللہ آپ کی خیر کرے، جیسے ہی میں نے یہ کھولا تو یہ جو پہلا صفحہ ہے، اس صفحے کے اوپر انہوں نے اپنی عبارتیں لکھی ہوئی، جی میرا یہ فلانا مسئلہ ہے، میرا یہ فلانا مسئلہ ہے، یہ فلانے کے اندر لڑائی ہوگی، یہ فلانا ہو گیا، وہ لکھ کے اس نے ادھر رکھا ہوا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے، یہ اللہ کی پاک کلام ہے، اس کا ایک تقدس ہے، آپ اپنی لڑائیاں جھگڑے اس کے اوپر لکھ کے ادھر رکھ کے آ رہے ہیں۔ حکومت نے قرآن اس لیے نہیں وہاں پہ رکھے کہ وہاں پہ آپ اپنے معاملات کریں کہ یہ جناب یہ اس کی صلح ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے گی، وہ یہ قرآن اس لیے رکھے ہوئے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا بعض پارٹیاں جو امریکہ سے ادھر ادھر ممالک سے، وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ نکاح کرنا ہے، ہم نے مسجد نبوی میں نکاح کرنا ہے۔ اب یہاں کے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، بادشاہی مسجد چلے جاتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کعبے کے دروازے کھلوائیں، اس کے اندر بیٹھ کے نکاح کروائیں۔ اگر جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ مسلمان
شوہر اور بیوی کے لیے احکامات ارشاد فرمائیں، اگر آپ اس پر عمل پیرا نہیں، حضرت کعبے کے اندر بیٹھ کے بھی آپ نکاح کروائیں گے نا تو اس نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ یہاں پر بیٹھ کے بھی نا اپنے گھر میں 10 بندوں کو بلا کر کے آپ نکاح کرواتے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ اور ان تمام جو ہدایات اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دی ہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہوئے وہیں پر بیٹھ کے کریں گے نا، اللہ کی قسم وہ بھی حضور کی سنت ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے مسجد نبوی آپ نے جانا ہے، حضور کی زیارت کی نیت سے جانا ہے، وہاں پر کوئی کام ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن سکن المدینۃ والصبر علی بلائها، وہ بندہ وہاں کی مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں پر وہ بندہ صبر کرے۔ حضرت دیکھیں، کام آپ کا ہو جانا ہے، یہ مسجد کی کھڑکیاں ہیں، یہ کھڑکیاں ہم نے کس نیت سے رکھی؟ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، درس و تبلیغ کی آواز باہر جائے گی۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہ نیت کرنے کے بعد کیا یہ کھڑکی رکھنے کے بعد اس میں سے ہوا اور روشنی گزرنا رک جائے گی؟ ہوا اور روشنی تو آئے گی ہی آئے گی، لیکن جب تک اب یہ کھڑکیاں قائم رہیں گی، ہم نے اس نیت سے بنائی تھی، یہاں سے اللہ کے ذکر کی آواز باہر جائے گی، باہر سے اندر آئے گی، وہ جب تک کھڑکی قائم رہے گی ہمیں یاد رہے نہ رہے، لیکن نیت ہم نے یہ کر لی تھی، ہوا روشنی تو آتی رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے ہمارا ثواب کا میٹر چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ آپ صرف اور صرف روضہ رسول کی نیت۔ اچھا، بعض اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسجدیں جو ہے نا جی، مسجد کی نیت کر کے جانا چاہیے، روزے کی نیت کر کے نہیں جانی چاہیے، روزے کی نیت کر کے جانا شرک ہے۔ عاشق عاشق ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے ہیں، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو اس پاک در کی حاضری کے لیے گئے تھے، راستے میں حج بھی ہو گیا، حج تو ہو ہی جانا تھا نا جی، حج بھی ہو گیا، وہ بھی کر لیا، ہم تو حاضری حضور کے لیے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسجد کی نیت کر کے جا رہے ہیں، تو وہ مسجد کی نیت کر کے آپ جو جا رہے ہیں وہ مسجد کس کی ہے؟ مسجد تو یہ بھی ہے، مسجد تو اگلے محلے میں بھی ہے، مسجد تو پورے لاہوروں کے اندر مسجد ہے، پوری دنیا میں مساجد ہیں، تو پھر اس مسجد میں خاص طور پہ کیوں جا رہے ہیں؟ او بھائی اس کو نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے نا جی، میں اب گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ ریاض الجنہ کے لیے نا جی باقاعدہ پرمٹ لینا پڑتا ہے، اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، آپ ایپ کے ذریعے اپنا پرمٹ لیں گے، اپنا اجازت نامہ لیں گے، اس کے بعد آپ کو ریاض الجنہ میں حاضری نصیب ہوگی، ورنہ پہلے تھے لوگ چلے جاتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، اب ایسا نہیں۔ بھائی پوری مسجد نبوی ہے، لیکن وہاں پر خاص طور پہ کیوں بھائی؟ وہاں کا پرمٹ آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں جی؟ اور لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس موبائل نہیں ہوتے، جن کے پاس ایپس نہیں ہوتی، جن کے پاس نیٹ نہیں ہوتا، وہ بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جائیں ادھر، ہم ادھر جائیں۔ بھائی حضور کے حجرہ انور سے لے کے ممبر شریف تک کا جو وہ ایریا ہے، ہاں جی، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک یہ جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا جنت کا باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ ہے یہ وہ خطہ زمین ہے جس نے بار بار حضور کے قدمان مبارک کو چوما ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ حصہ جنت کا باغ بن گیا۔ حضور بار بار گئے نا جی، گھر سے ممبر، ممبر سے گھر سے ممبر مصلی تک، یہ سارا ایریا نسبت تو حضور سے ہوگی نا۔ اچھا جی، پھر آپ یہ دیکھیے وہاں پر جنت البقیع بھی ہے، مسجد قباء بھی ہے، ساری مساجد ہیں، لیکن اس مسجد کی خصوصیت زیادہ، مسجد قباء کی بھی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے، مسجد اقصیٰ کی بھی بڑی اہمیت، بہت اہمیت، لیکن ساری مساجد میں سے سب سے افضل یہی مسجد کیوں ہے؟ نسبت رسول کی وجہ سے، روضہ رسول۔ آپ کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری کی نیت کر کے جائیں گے کہ آپ محروم رہ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو بندہ میرے روضے کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من زار قبری
فقد زارنی، جس بندے نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس نے مجھ محمد کی زیارت کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو نسبتیں ہیں نا جی حضرت، سادہ سی بات ہے۔ یہ اس دیوار میں بھی اینٹ لگی ہوئی ہے، باتھ روم میں بھی اینٹ لگی ہوئی ہے، سڑک پہ بھی اینٹ لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں بھی اینٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ان اینٹوں پر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ادھر ہم سجدے کرتے ہیں، ادھر ہم گندگی کرتے ہیں، ادھر ہم پیر رکھتے ہیں، ادھر ہم جناب رہائش کر کے بیٹھے ہوئے۔ اینٹ کا اپنا کمال نہیں ہوتا، اس کی نسبتیں اس کو کمال دے رہی ہیں۔ تو مسجدوں میں اندر وہ تو سارے ہی اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس مسجد کی خاصیت زیادہ جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کو نسبت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میں تو جو ہے نا جی، میں نے کوشش بھی کی تھی وہاں پر، جتنے مجھے عربی ملے میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا یار یہ نا آپ اگر جو آپ کے ارباب اقتدار ہیں ان سے کہہ کر کے یہ جالی کو ٹرانسپیرنٹ کر دو نا، تو حضور کے غلام باہر سے ہی کھڑے ہو کے روضہ رسول کی زیارت کر لیا کریں۔ جالی آپ لگائیں، بڑے بڑے موٹے موٹے شیشے آ گئے، ہاں جی، جو آر پار دکھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ جالیوں کی جگہ موٹا شیشہ لگا دیں نا، کیونکہ اب جالیوں کی وجہ سے نا جی اندر اندھیرا رہتا ہے، تو بڑے ہی کو غور سے یا روشنی ڈال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ روضہ رسول کی دیواریں ہیں۔ یعنی اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو میں نے ان سے گزارش کی تھی تو حضور کے غلاموں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہاں جی، باہر کھڑے ہو کے غلام زیارت کیے رکھیں گے۔ البتہ ان کا اپنے ایک نظام ہے، یہ مقصد عرض کرنے کا۔ عشاق کا اپنا مزاج ہوتا ہے، جب حج پہ جاتے ہیں نا جی تو وہ مدینے نہیں جاتے، واپس آ جاتے، پھر یہاں سے خصوصی طور پر دوبارہ مدینے جاتے، دوبارہ مدینے کی حاضری دیتے ہیں، وہاں سے مکے سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو علماء کرام آج کل جا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے بھی مدینے جاتے ہیں، واپسی بھی مدینے سے کرتے ہیں، مکے میں بیچ میں جا کے جو دورانیہ ہے 10 دن ادھر رہے، 8 دن ادھر رہے، پھر 4 دن ادھر واپس آ گئے، ہاں جی، آ کے یہیں سے مدینے سے ہی واپس آ گئے، مدینے ہی واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نصیب کرے ایک دفعہ تو زندگی میں جاؤ یار، جو نہیں گیا ہوا نا چاہے وہ ترلا کرے، منت کرے، اپنے بھائیوں کی بہنوں کی، ہاں جی، بڑوں کی منت کرو کر کے ایک دفعہ جا کے دیکھ کے آؤ۔ میں کچھ ایسے لمحات ہیں، ایسے نظارے ہیں جن کو الفاظوں کا جامع نہیں پہنا سکتا۔ اتنے بندہ نا جی وہاں پر زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، عقلوں کی پروازیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ ایسے روضہ رسول کو دیکھتے ہیں یا سامنے آپ دیکھتے ہیں وہ جالیاں، کہ صرف ان جالیوں کے پیچھے اب میرا سونا نبی ہے، میرے ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے، ہاں جی، یہ وہ شخصیت ہے جو محبوب کائنات ہے، جو صدر کائنات ہے۔ ان جالیوں کے جب آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا قبلہ، وہ الفاظوں کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا، یہ کیفیت ہی ہو جاتی وہاں۔ پھر جب آپ 4 قدم آگے ہٹ کے سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گناہ گار شخص، ایک گندا آدمی، اس ہستی جو محبوب خدا کی محبوب ہے، اس ہستی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت جو کیفیت قلبی ہوتی ہے بندہ ان کو الفاظوں کا جامع نہیں پہنا سکتا۔ پھر 1 قدم 2 قدم آگے ہو کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ عادل الاصحاب مزین منبر والمحراب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، 6 بر اعظم پر حکومت کرنے والا، جس کے درے کی وہ ہیبت یہ تھی کہ اگر زمین بھی لرزتی تھی تو ایسے ایک دم کر کے درہ مارتے تھے، زمین کامران بند ہو جاتی، زلزلے ختم ہو جاتے، جب لاوے نکلتے تو چادر بچھا دیتے تھے، اوئے یہ عمر کی چادر ہے، کسی عام بندے کی چادر نہیں، ذرا دھیان سے، ہاں جی، جس کے الفاظ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور الحمدللہ قیامت تک رہیں گے کہ اگر میرے سلطنت، میرے دار اختیار، میری حکومت کی حدود کے اندر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو کل قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ جب بندہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا جی حضرت، اس وقت قلبی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب جا کے یار جب جتنی بھی توفیق ہے آپ کی، مجھے میرے رب نے توفیق دی تو انشاءاللہ اسباب مانگتے ہیں ہم اللہ سے، مالک تو کوئی نظام کر، تیرے لیے تو مشکل نہیں، ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں، لیکن مالک تیرے لیے تو ممکن ہے نا، تو ایک دفعہ پھر بلا جا کے آپ دیکھ کے ہاں جی پھر جائیں تو میرا مالک کرم کرے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی